مرکبہ اضافی بنانے کا طریقہ. جی آپ شروع کرو بیٹا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیچر ہم نے لیا تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا پیچیدہ مرکبہ اضافی جو فرائیڈے تھا اس میں بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے. تو ٹیچر اس میں ہم نے یہ کہا تھا نمبر 1 پہ کہ جب ہم اس کو مضاف اور مضاف الیہ اس کو سیٹ کرنے کے لیے ایک ہم پہلے لیں گے ایک اصول مضاف کا اور ایک مضاف الیہ کا رول لے لیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ٹیچر ہم نے مضاف کو جو ہے نا وہ ہلکا کرنا ہے. ٹھیک ہے. مضاف کو ہم نے ہلکا کرنا ہے, اس کی ایک پیش کو ہٹا دینی ہے. اطاعت رسول اللہ, جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت تو عربی میں یہ دعا رسول اللہ, بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ کے رسول کی دعا. تو ہم نے سب سے پہلے مضاف کو ہلکا کرنا ہے. پہلے والا مضاف ہوگا, آخری والے مضاف پیور مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہم نے ہے. سب سے پہلے جو ہے دعا کی ایک پیش کو ہٹا دینا ہے, وہ مضاف کو ہلکا کر دینا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے مضاف الیہ کو جر دینی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ٹیچر. پھر اس کے بعد جو درمیان میں ہے, اب وہ ایک وقت میں مضاف بھی ہوں گے اور مضاف الیہ بھی ہوں گے. تو ہم نے ایک رول ہم نے مضاف کا لینا ہے, ایک مضاف الیہ کا لینا ہے. سب سے پہلے ہم اس کو مضاف بنانے کے لیے اس کا ایک پیش ہٹا دیں گے اگر تنوین ہے تو. ٹھیک ہے. تو وہ رسولو ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہم اس کو ایک ہم رول لیں گے مضاف الیہ کا, اس کو جر دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ رسولی ہو جائے گا, اور یہ پھر ہو جائے گا دعاء رسول اللہ. ٹھیک. اچھا ٹیچر, جب ہم یہ بہت سارے ہم یہ بنا رہے ہیں, ہم نے جیسے ایک آپ نے ایک کوشچن ہے میرا کہ جی احمد کے بیٹے کے اسکول کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ گندا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیچر اس میں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے احمد کے شیشہ. ٹھیک ہے. شیشہ جو ہے وہ ہمارا پیور مضاف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اچھا کہا نا اس کو ہم اردو نے سے ہلکا, عربی جی اپوزٹ الٹا, ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جی ٹیچر تو ہم نے اس کو جانا ہے الٹ میں. تو ہم سب سے پہلے اس کی, اب جیسے اگر یہ سب رفع میں ہے, کوئی پیچھے اس کی ڈر کی وجہ نہیں ہے یا نصب کی, تو یہ سب اگر میں نے اس کو اردو میں ہی تنوین کیا ہے, شیشہ تن, کھڑکیون, کمرہ تن, اس طرح مطلب سارے اگر رفع میں ہیں تو صحیح. سب سے پہلے ٹیچر سب سے پہلے ہم نے اس کو مضاف جو ہے شیشہ ہے ہمارا, اس ٹھیک کو ہے. ہم نے ہلکا کرنے کے لیے ایک پیش ہٹا دیا. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. اس کے بعد ہم پھر مضاف الیہ جو پیور ہے اس کو ہم جر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹیچر. اس کو ہم نے احمدو ہے کیونکہ وہ پہلے ہی معرفہ ہے, تو وہ رفع کی حالت میں احمد ہی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب درمیان میں جتنے بھی ہیں 5 یا 10 ہیں 8 ہیں, اب ہم نے ان کو ایک وقت میں مضاف بھی بنانا ہے, مضاف الیہ کے طور پہ بھی لینا ہے. تو بالکل. ٹیچر یہاں پہ ہم نے ان کو دونوں رول اپلائی کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ان کو مضاف بنانے کے لیے ان کی جو تنوین ہے اس کا ایک ایک پیش ہٹا دیں گے. اس کے بعد ہم تنوین ان کو یا جر ال ہے دینے تو کے, ال ہٹائیں گے. ٹھیک ہے ٹیچر. ال ہے تو ہم ال بھی ہٹا دیں گے. بالکل. اچھا, اس کے بعد ٹیچر ہم نے ان کو دوسرا رول یہ دینا ہے کہ ہم نے ان کو جر دیتے جانا ہے مضاف الیہ بنانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ٹیچر سب سے پہلے ہو گیا احمد کا بیٹا. اگر ہم اس کو مطلب کریں مطلب اس کی ہم کریں گے تو بس ٹیچر ہم ان اتنا سب کو جب جی جی. ٹیچر ایک کوشچن ہے میرا, جی جی. تو ٹیچر پہ درمیان والے ہمیں یہ سب جری حالت میں ملیں گے سب کے سب جر میں ہوں جتنے گے, ٹوٹلی جر میں قرآن ہوں گے. پاک میں. جی ٹیچر, جب ہم اس کو قرآن پاک میں کھولیں گے تو یہ تو پھر سب کے سب ہمیں جر میں ملیں گے. بالکل جر میں ملیں گے. آج میں آپ کو ایک نیا ٹاپک شروع کرانے لگی ہوں انشاءاللہ, پھر اس میں سارے کے سارے مرکبات آئیں گے. اب ہم آج پڑھنے لگے انشاءاللہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے جملہ ٹیچر. اسمیہ جی کہتے اس کو ہے اس جملے کو جو اسم سے شروع ہو. تو اب اس میں ہمارے آپ دیکھو گے مختلف مرکبات آئیں گے. اب میں چاہتی ہوں ہم ٹھیک ہے. قرآن کے اوپر چلے جائیں اور قرآن جی سے ہم نا ان چیزوں کو دیکھیں, تو آپ کو قرآن کی بھی سمجھ آئے اور ویسے بھی سمجھ آئے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ابھی تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا کانسیپٹ دینے کے لیے چھوٹے ورڈز دوں گی, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کے اوپر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ جملہ اسمیہ کا ہم کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں.
کہ جملہ اسمیہ اور مرکب کا ڈفرنس کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم قرآن سے جملہ اسمیہ دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کیسے بن رہا ہے اور مرکبات اس میں سے ہم کیسے ڈھونڈ رہے ہیں. تو جب آپ ڈائریکٹلی اپلائی کرو گے رولز تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی بجائے کہ ہم ہوا میں بات کریں. کلیئر ہے عظمیٰ؟ جی ٹھیک ہے. کسی اور کا کوئی سوال ہے کسی اور بچے کا؟ ٹیچر ایک اور چھوٹا سا کوشچن ہے جی جی جو تھوڑا سا کلیئر. ٹیچر جب ہم یہ دو کو مضاف اور مضاف الیہ کو اٹیچ کریں گے پیچیدہ مرکب اضافی میں تو یہ سارے پھر معرفہ ہی ہوتے جائیں گے. معرفہ نہیں جیسے ہوں گے احمد بیٹا, کا بیٹا ہے. معرفہ جی نہیں ہوں گے. یہ پوائنٹ آپ سارے بچے نوٹ کر لو کہ جی اس کا فیصلہ کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے ہم مضاف الیہ سے کرتے ہیں. اگر تو مضاف الیہ معرفہ ہے تو ہم سارے کے سارے مضاف جو بیچ والے ہیں ان کو ہم معرفہ لیں گے. اس کے پیچھے چاہے 2 ہیں یا 1 ہے یا 15 ہیں ہم ان سب کو معرفہ مانیں گے. اور اگر مضاف الیہ, کیونکہ مضاف الیہ تو ہلکا پھلکا نہیں ہوتا نا, اس پہ اگر وہ معرفہ ہے تو ال ہوگا, نکرہ ہے تو تنوین ہوگی, یا ایون محمد ہے اب محمد پہ ال تو نہیں لگا ہوا نا, تو ہم کس طرح قرآن میں پڑھتے ہیں ہم جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں محمد دن بھی آتا ہے محمد دن بھی آتا ہے. تو اب یہ معرفہ نام ہے تو اب وہ ہے ہی معرفہ تو ال تو ہمیں نہیں لگانا نا, تو اس پہ تنوین آئی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ وہ معرفہ نام ہے تو آپ پیچھے کے سارے الفاظ کو معرفہ مانیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور اگر وہ ٹیچر یہ پیور نکرہ ہے تو مضاف پھر الیہ کا سارے کے سارے مضاف جو ہیں وہ نکرہ مانے جائیں گے. ٹیچر یہ سٹارٹ ہوگا جو پیور مضاف الیہ ہوگا لاسٹ اس کو ہم دیکھیں بالکل گے. اس کو دیکھیں گے. تو ٹھیک کیونکہ ہے اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے, باقی تو کسی پہ نظر نہیں آ رہا نا, وہ تو ہلکے پھلکے ہیں, اس کا ال بھی مٹا دیا تنوین بھی مٹا دی, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ تو ہم مضاف الیہ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. جو بھی مضاف الیہ ہے وہ سارے مضاف وہی مانے جائیں گے, چاہے وہ نکرہ اسم بھی ہے. مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ جب نسبت باندھ دی, ایک تو ہے جنرل میں کہتی ہوں کہ کرسی لے آؤ, اب وہ ایک جنرل کرسی ہے, میں کلاس میں جاؤں وہاں 50 کرسی پڑی ہے میں کوئی لے آؤں. لیکن اگر میں کہوں گی ٹیچر کی کرسی, ابھی مرکب اضافی ہے نا, ٹیچر کی جی کرسی, تو جیسی میں نے کسی کے ساتھ نسبت باندھی حالانکہ وہاں پہ بھی کرسی ہے, وہاں کرسیون نکرہ اسم ہے, کرسی لے آؤ, لیکن جب میں نے اس جی کی نسبت ٹیچر کے ساتھ کر دی تو ان 50 میں سے اب ایک خاص ہو گئی کرسی کہ نہیں صرف ان 50 میں سے وہی کرسی لاؤ جو ٹیچر کی ہے, تو وہ خاص ہو گئی ٹیچر کہ میں نہیں کرسی, اب وہ بالکل معرفہ ٹیچر مانا میں جائے گا. ٹیچر میرا یہی سوال تھا کیونکہ یہ سب پھر خاص ہوتے جائیں گے. بیٹے کا اسکول کا کمرہ, کمرے کی دیکھو کھڑکی, یہ بیٹا خاص نہیں بیٹا ہوتے جائیں اگر معرفہ اسم ہے تو پھر وہ نکرہ اسم ہے تو وہ نکرہ ہی لیا جائے گا سب کو. ٹھیک ہو اگر گئے. پہلا معرفہ ہے تو پھر معرفہ لیا جائے گا, جس کے ساتھ اس کی نسبت کی جا رہی ہے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, جی اس لیے ٹیچر. مضاف الیہ سے فیصلہ ہوگا. جی لبنہ. ٹیچر اب جب یعنی بہت زیادہ مضاف ہو یا مضاف الیہ ہونا ایک سینٹینس میں جیسے ابھی سسٹر عظمیٰ نے بتایا نا, تو پھر جو سیکنڈ والے یعنی جو بالکل فرسٹ مضاف ہوتا ہے جو سیکنڈ والا مضاف الیہ ہوتا ہے, فرسٹ کے لیے جو مضاف, اگر وہ نہ معرفہ ہو تو پھر سارے معرفہ ہو جائیں گے یا بالکل نہیں لاسٹ نہیں والا بیٹا, معرفہ؟ آخری جو 2 پیور ہے نا ان 2 کو دیکھنا ہے. ایک پہلا پیور ہوتا ہے, ایک لاسٹ پیور ہوتا ہے, جو کہ بالکل اپنی ایکچوئل شکل میں ہے. تو جو آخری ہے نا وہ مضاف الیہ ہے. آپ کو پتہ ہے عربی سے اردو میں اپوزٹ ہوتا ہے نا, تو جو سب سے پہلے مضاف الیہ آتا ہے سب سے آخر میں مضاف سے شروع ہوتا ہے, آخری مضاف الیہ ہوتا ہے. تو ہم نے آخری کو دیکھنا ہے. وہ 2 ورڈز بھی ہو سکتے ہیں, وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 8 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو لاسٹ ہے جس پہ عربی میں اینڈ ہو رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے, اس سے ہم نے وسعت دیکھنی ہے. سمجھ آئیے؟ جی جی ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ. چلیں جی, ہم قرآن پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. آج میں بات کرنے لگی ہوں فرق جملہ اسمیہ اور مرکب میں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی کوئی بچہ بتائے گا جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟
جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. بالکل زبردست ہو گیا. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا پہلا لفظ اسم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب جملہ اسمیہ کے پارٹس کتنے ہیں؟ جس طرح ابھی ہم نے بات کی نا مرکبات کی, تو ہم نے مرکب میں کہا تھا مرکب توصیفی کے 2 پارٹس ہیں. ایک ہوتا ہے اسم جس کی آگے تعریف آتی ہے, وہ موصوف کہلاتا ہے, اور اس کے بعد جو اس کی تعریف میں ورڈ بولا جاتا ہے, مثلا نیک لڑکی, خوبصورت لڑکی, اچھی لڑکی, محنتی لڑکی, نالائق لڑکی. اب اس میں بھی اردو میں صفت پہلے بولی جا رہی ہے اور نام بعد میں. عربی میں سے اپوزٹ ہے, لڑکی پہلے لکھا جائے گا اور اس کی صفت بعد میں. ٹھیک ہے, مرکب اضافی اور مرکب توصیفی, اردو عربی ایک دوسروں سے اپوزٹ ہیں. اردو میں ہم نیک یعنی کہ صفت پہلے بولتے ہیں اور پھر موصوف بولتے ہیں, جبکہ عربی میں موصوف پہلے آئے گا اور اس کے بعد اس کی صفت آئے گی. تو یہاں پہ بھی ہم اپوزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جملہ اسمیہ جس طرح ان کے کتنے پارٹس ہیں, موصوف اور صفت 2 پارٹس ہیں. اسی طرح میں اگر پوچھتی ہوں مرکب اضافی کے کتنے پارٹس ہیں, ہم نے کہا پہلے مضاف آتا ہے, اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے, 2 پارٹس ہیں. پھر میں کہتی ہوں مرکب عطفی میں کتنے پارٹس ہیں, تو وہاں 3 پارٹس ہیں. یعنی کہ ایک اسم ہوتا ہے, ہم اور کے ساتھ دوسرا اسم بولتے ہیں. اب وہ اسم جتنے مرضی ہوں, میں چاہے 10 نام لوں, احمد اور امجد اور نرگس اور عالیہ اور فائزہ اور حمیرہ, میں چاہے 100 نام بولتی جاؤں, تو یہ ایک مرکب عطفی ہے جب تک 2 اسموں کے بیچ میں اور یا آتا جا رہا ہے. میں کہوں گی کھانا, کھانا ہے یا یعنی کہ کھانا یا آپ نے کھانا یا پانی مثلا, تو اب یا بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس میں 3 پارٹس ہیں, یا اور یہ وہ ورڈ ہے جو ان دونوں اسموں کو کنیکٹ کر رہا ہے, جوڑ رہا ہے, اٹیچ کر رہا ہے. تو اور یا حرف عطف کہلاتا ہے. عطف کا مطلب ہوتا ہے کنیکٹ کرنا, وہ حرف جو عطف کر رہا ہے, جو کنیکٹ کر رہا ہے, جو جوڑ رہا ہے. تو پہلا والا معطوف علیہ کہلاتا ہے اور بعد والا معطوف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اس کے 3 پارٹس ہیں. مرکب اشارہ, مرکب اشارہ ویسے میں نے آپ لوگوں کو کرا دیا ہے. جی ٹیچر سب ہو گئے ہیں, چلو کمپلیٹ ہو گیا. الحمدللہ. تو مرکب اشارہ میں اشارے کا پہلے آتا ہے, وہ ہمارا اردو کی طرح ہے, جسے میں کہتی ہوں وہ کتاب لا دو, وہ کتاب, یہ کرسی, وہ کتابیں, وہ 2 کتابیں. تو ہم پہلے اشارہ کرتے ہیں پھر ہم اسم بولتے ہیں. تو صرف ان 2 کا کمبینیشن یعنی کہ اس میں اشارہ اور وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ 2 مل کے مرکب اشارہ بناتے ہیں. تو اس میں اشارہ اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس اسم کو ہم مشارن الیہ کہتے ہیں, کہ جس کی طرف اشارہ کیے جانے والا. مشارن یعنی کہ اشار اور شروع میں میم والا, اشارہ کیے جانے والا اسم. تو یعنی کہ اس میں باقی سب میں 2 پارٹس ہیں, بس مرکب عطفی میں 3 ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کس کے. تو اب ہم دیکھیں گے جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں. تو میں نے ڈیفینیشن کیا دی کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو. اب جس اسم سے وہ شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جس اسم سے وہ شروع ہو رہا ہے, تو شروع کے لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں ابتدا. کیا ورڈ ہے ہمارے پاس, کہتے ہیں نا کام کی ابتدا کر دی, گھر بنانے کی ابتدا کر دی. تو ابتدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سے سٹارٹ کیا جائے. سٹارٹنگ کہہ لو, سٹارٹنگ. تو اس سٹارٹنگ, اس ابتدا ورڈ کے شروع میں میں میم اٹیچ کر دوں گی. میم ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے, کس کے لیے ہوتا ہے؟
والا ہاں والے جی، والی. والا والی. تو ابتدا والا اسم، تو وہ اسم جس سے ابتدا کی جا رہی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اب ابتدا کا ورڈ یاد رکھنا ہے، اس کی حمزہ ہٹا کے میم لگا دینا ہے، تو بن جائے گا مبتدا. کیا بن گیا؟ یعنی کہ اگر آپ کبھی مبتدا. بھول بھی جاؤ تو آپ ابتدا کا ورڈ یاد کر لو، ابتدا سے پہلے آپ نے میم لگا دیا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ وہ اسم جس سے ابتدا کی جا رہی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مبتدا. اور اس اسم کے بعد اس کی خبر آئے گی، یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آئے گی. مثلا دو طرح سے میں جملہ لکھ سکتی ہوں. ایک میں لکھوں گی نیک لڑکی، اور دوسری طرف میں لکھ رہی ہوں لڑکی نیک ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. اب ایک جگہ میں لکھ رہی ہوں نیک لڑکی اور ایک جگہ میں لکھ رہی ہوں لڑکی نیک ہے. جی طاہرہ. جی السلام علیکم. یہ نیک لڑکی یہ جملہ نہیں ہے یہ، اور لڑکی نیک ہے یہ جملہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ نیک لڑکی ایک مرکب ہے، نامکمل جملہ. اب ان نامکمل. 5 میں سے یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ کون سا یہ مرکب صفت ہے؟ موصوف. صفت مرکب جی کا نام صفت بولو نا. موصوف. مرکب توصیفی. بالکل. اب وہی دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، ادھر بھی میں نے نیک لڑکی لکھا اور ادھر بھی لڑکی نیک لکھا. بھائی لے گیا. ایک ہی ورڈ ہے نا جس کو میں نے 2 دفعہ لکھا. ٹھیک ہے، پلیز مائک بند کر لیں، بہت سارے مائکس آن ہیں. ٹھیک ہے، تو عاتقہ میں آپ کو بنا رہی ہوں بیٹا. جی ٹھیک ہے، بسم اللہ. جی تو ایک ہی جملہ میں نے 2 دفعہ لکھا، وہی 2 ورڈز ادھر ہیں وہی 2 ورڈز ادھر ہیں، لیکن ہے لگانے سے وہ مکمل ہو گیا جملہ، اور ہے ہٹانے سے وہ جملہ نامکمل ہو گیا. لیکن مزے کی بات ہے کہ ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے کے لیے عربی میں کوئی بھی ورڈ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہی 2 ورڈز ادھر لکھے جانے ہیں اور وہی 2 ورڈ ادھر لکھے جانے ہیں، اور میننگ جو ہے دونوں کا سیم ہے. اب ایک جگہ وہ نامکمل جملہ ہے، ایک جگہ وہ مکمل جملہ ہے. اب میں کیا ایسا جادو کر دوں گی کہ مجھے پتا چل جائے کہ ایک نامکمل ہے اور ایک مکمل ہے، جبکہ وہی 2 ورڈز میں نے وہاں لکھنے ہیں اور وہی 2 ورڈز میں نے وہاں لکھنے ہیں. تو مزے کی انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ صرف لفظوں کے ہیر پھیر سے پورا میننگ بدل جاتا ہے. میں نے کہا کہ مبتدا، ابتدا کرنے والا اسم کیا ہے؟ اس میں کلثوم نوید، ابتدا کرنے والا اسم کیا ہے؟ پورا جو مکمل جملہ میں نے لکھا ہوا ہے اس میں ابتدا کرنے والا جملہ کون سا ہے؟ اسم کون سا ہے؟ عقیلہ. لڑکی کی جگہ میں یہاں نام لکھ دیتی ہوں، فاطمہ لکھ دیتی ہوں، یا احمد لکھ دیتی ہوں. احمد نیک ہے اور ایک جگہ نیک احمد. جی حمیرہ بانو آپ بتاؤ گے؟ احمد ہے. احمد. اب اس کا مطلب ہے اس سے میں نے ابتدا کرنا ہے، یہ لکھوں گی نا. پہلے مبتدا کون ہوتا ہے؟ کہ جس سے وہ اسم جس سے ابتدا کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا. تو اب احمد کو میں پہلے لکھ لوں گی احمد. ٹھیک ہے، اور نیک ہے. اب ہے کے لیے کوئی عربی میں ورڈ نہیں ہے، تو نیک کے لیے کیا ورڈ آئے گا؟ کوئی آپ کو آئیڈیا ہے ورڈ کون سا لکھا جاتا ہے؟ صالح. ٹھیک ہے، ابھی ہون شن ہم نہیں کر رہے. نے احمد صالح. ٹھیک ہے، لیکن اب عالیہ افتخار آپ بتاؤ گے نیک احمد مرکب توصیفی میں پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟
صالح میم، صالح احمد. بالکل. مرکب توصیفی میں ہم پہلے نہیں، عربی میں پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا نیک احمد، اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ عربی میں کیا لکھا جاتا ہے؟ میم الٹا ہو جائے گا نا، الٹا ہو جائے گا نا، تو پہلے کیا لکھا جائے گا؟ صالح احمد. پھر آپ وہی بول رہے ہو جو اردو میں لکھا ہوا ہے، وہی آپ بول رہے ہو. نیک احمد ہی آپ کا ٹرانسلیشن کر رہے ہو، الٹا تو نہیں کر رہے آپ. احمد صالح. احمد صالح. احمد صالح. اب کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق ہے دونوں کے اندر؟ وہاں پہ بھی وہی ہے، وہاں پہ بھی وہی ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اس کا ترجمہ نیک احمد کرنا ہے یا احمد نیک ہے کرنا ہے؟ تو انٹرسٹنگ بات کیا ہے ہمارے پاس کہ دونوں میں فرق کیسے کیا جاتا ہے کہ ابھی سب سے پہلے ہم کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں، ہم پہلے مرکب توصیفی کو لے لیتے ہیں. کوئی اور اگلا بچہ بتائے گا؟ عالیہ خواجہ، آپ بتاؤ گے کہ ان کو میں نیک احمد کو میں کیا کیسے لکھوں گی؟ احمد کو میں کیا کروں گی؟ اس کے رفع، کیونکہ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی وسعت، اس کی حالت، اس کی جنس، کس طرح میں لکھوں گی؟ احمد میں رفع حالت میں لکھا جائے گا، رفعی حالت میں. رفعی حالت میں، بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ موصوف ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو میں نے اس کو لکھ دیا احمدو. اب یہ تنوین کے ساتھ ہوگا کہ ال کے ساتھ ہوگا؟ تنوین کے ساتھ. احمدن. اور اس کی صفت کیا کیسے لکھی جائے گی؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ الف لام کے ساتھ، ال کے ساتھ. ہم مرکب توصیفی کر رہے ہیں نا، تو مرکب توصیفی میں ہم نے کہا تھا چاروں لحاظ سے ایک جیسا ہونا ضروری ہے. تو اگر احمد معرفہ ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی ال لگا کے اس کی صفت کو بھی معرفہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گئے، وسعت دونوں کی سیم ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ بھی احمد ہے، وہ الصالح ہے. اب احمد کی حالت ہے پیش والی، تو الصالح کی حالت کیسی ہوگی؟ اس کی بھی حالت پیش والی ہوگی. ٹھیک ہے. اب 2 پیش لگا دوں کیونکہ احمد کو تو 2 پیش لگے ہوئے ہیں. نہیں، اگر ال رہے گا تو سنگل پیش رہے گا نا. بالکل بالکل. وہاں پہ احمد دن ہے کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں ہے. ہر اسم تنوین پہ اینڈ کرتا ہے، ال لگے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. تو احمد اور الصالح یہ ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اب وسعت بھی ہو گئی، اس کی حالت بھی ہو گئی. اب جنس اور وہ کیسے ہوگا؟ عدد. صفت نے چاروں لحاظ سے احمد جیسا ہونا ہے، چاروں لحاظ سے. اس کا عدد بھی وہ ہوگا، اس کی صفت اور اس کی جنس بھی وہ ہوگی. اگر یہاں احمد کی جگہ فاطمہ ہوتا تو میں اس کو الصالحاتن کر دیتی. ٹھیک ہے. صالحاتو یعنی کہ اس کو مؤنث بنا دیتی. مذکر کو مؤنث کیسے صفت بنتی ہے؟ گولتا لگا دینے سے. ٹھیک ہے. صالحن مذکر ہے، صالحتن مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمن مذکر ہے، مسلمتن مؤنث ہے. اور اسی طرح ہر حاسدن مذکر ہے، حاسدتن مؤنث ہے. تو اگر یہاں فاطمہ ہوتا تو میں اس کو گولتا لگا دیتی. اب کیونکہ احمد ہے تو بغیر تے کے ہے، یہ اس کی یعنی کہ جنس بھی برابر ہو گئی. آخر میں رہ گیا عدد. اگر احمد اکیلا ہے تو میں نے الصالح پہ ختم کر دیا. اگر یہ 2 ہوتا تو 2 میں یہاں پہ مسلمونہ لکھا ہوتا جمع، تو صالحونہ ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک جیسا آئیڈینٹیکل کرنا ہوتا ہے. اس کے آگے واو نون ہوتا تو صالح کے آگے بھی واو نون لگتا. اس کے آگے اگر الف نون ہوتا تو صالح کے آگے بھی الف نون لگتا. کیونکہ اس کے احمد ایک ہے تو الصالح بھی اکیلا ہے. پوائنٹ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو احمدن اور الصالح یہ بن گیا ہمارا مرکب
तौसीफी, ठीक है। दोनों मारिफा, दोनों रफा की हालत में, दोनों मुजक्कर और दोनों वाहिद। अब हम देखेंगे कि हमने मुब्तदा को कैसा लेना है। अब इसके रूल्स मैं आपको लिखाने शुरू करती हूँ, पहले मैं इसको बना देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। आप नोट करो कि मुब्तदा हमेशा ही मारिफा होगा। मुब्तदा हमेशा का वर्ड हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमने ये पॉइंट बार बार सीखा और याद किया कि ग्रामर में कोई भी रूल हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो मोस्टली हम यूज करेंगे, मैक्सिमम, ज्यादातर, मोस्टली जो है मुब्तदा मारिफा होगा। अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ, उसके बाद मैं आपको रूल्स लिखा दूंगी। तो मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, अहमदुन, ठीक है। लेकिन जो उसकी खबर होती है वो नकिरा होती है। तो यहां पे मेरे पास वर्ड आएगा सॉलिहु, सॉलिहुन, अहमदुन, सॉलिहुन, ठीक है। तो अब फर्क समझ आया दोनों के अंदर। एक जगह दोनों मारिफा हैं और एक जगह पहला मारिफा और दूसरा नकिरा है। तो अगर आपके पास, अब एक और मिसाल देख लेते हैं। मैं कहती हूं नई किताब, अब मैं नकिरा लेने लगी हूं, नई किताब। अब मैंने किताब पहले लिखना है, किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन, ठीक है। अब क्योंकि किताब नकिरा है तो उसकी सिफत भी नकिरा है, ठीक है, कि किताबुन जदीदुन। लेकिन अब मैंने इसको जब मैंने कहना है कि किताब नई है, तो अब किताब को मैंने मारिफा लिया क्योंकि मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। मैं लिखूंगी अल किताब, अल किताबु जदीदुन। इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि नहीं हो रही कि कैसे आपको अल्लाह ताला ने कैसे फर्क बता दिया कि अगर तो दोनों मारिफा या दोनों नकिरा हैं तो वो नामुकम्मल जुमला है, और अगर पहला मारिफा और दूसरा नकिरा है तो वो मुकम्मल जुमला है। बात समझा पाई हूं कि नहीं समझा पाई? जी मैम। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? दोनों आइडेंटिकल yes. ट्विन है तो वो नामुकम्मल जुमला है, और अगर पहला मारिफा, अब नामुकम्मल के लिए दोनों को आइडेंटिकल होना है, ठीक है। दोनों मारिफा होंगे या दोनों नकिरा होंगे, दोनों तो हम कहेंगे कि नामुकम्मल जुमला है और हम उसको मौसूफ और सिफत की तरह बोलेंगे। और अगर पहला मारिफा और दूसरा नकिरा होगा तो अब ये एक मुकम्मल जुमला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ और मिसालें। इसी की हम थोड़ी सी, अगर हम अब आप लोग मुझे बताओगे, मैं कुरान से लिखने देख रही हूँ। अल्लाह, अल्लाहु बसीरुन, अल्लाहु बसीरुन, ये अल बकरा 96 है। अब आपके हिसाब से ये क्या है? ये मुकम्मल जुमला के नामुकम्मल जुमला? जी कलसूम। अल्लाहु बसीरुन ये नामुकम्मल जुमला है क्या मुकम्मल जुमला है? सना? जी मिस, ये मुकम्मल जुमला है। कैसे पता क्योंकि चला आपको? अल्लाहु के अल की वजह से, अल्लाहु की अल की वजह से ये मारिफा है, और बसीरुन में चूंकि तनवीन लगी हुई है तो ये नकिरा है। और अगर एक
पहला मारिफा और दूसरा नकीरा हो तो फिर ये जुमला मुकम्मल हो जाता है, यानी बिल्कुल अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह देखने वाला है। बिल्कुल। अब हम है ऐड खुद ही करेंगे सिर्फ इस फर्क को देख के। और अगर ये होता अल्लाहु अल बसीरू, फिर आप क्या तर्जमा करते? अल्लाह देखने वाला। मुरक्कब तौसीफी में पहले क्या आता है? उर्दू में ऑपोजिट होता है कि नहीं होता? देखने वाला अल्लाह। बिल्कुल, ये फर्क है दोनों में। मुरक्कब अगर जुमला मुकम्मल है तो आप कहोगे अल्लाह पहले तर्जमा करोगे, बसीर का बाद में। अल्लाह देखने वाला है। और अगर ये मुरक्कब बन जाएगा नामुकम्मल जुमला तो उसमें ऑपोजिट होता है उर्दू में, तो आप कहोगे देखने वाला अल्लाह, है ऐड नहीं करोगे। ठीक है जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम आज अगली दफा इंशाल्लाह कुरान पे हम मिसालें देखेंगे। आज हम इसके सिर्फ रूल्स लिख लेते हैं एक मुकम्मल जुमला इस्मिया के। तो पहले मैं आप लोगों को मुब्तदा के रूल्स लिखाऊंगी और उसके साथ ही मैं आप लोगों को मुरक्कब के लिखाऊंगी। इसी तरह से आप अपने उसमें लिख लेना ताकि आपके पास आमने सामने रूल्स होंगे तो आपको कंपैरिजन करना आसान होगा। एक रूल है मुरक्कब का, मुरक्कब तौसीफी, और दूसरा रूल होगा जुमला इस्मिया का। जी अब सबसे पहले मुरक्कब तौसीफी में आपने ये लिखना है कि मारिफा इसम, ये आपको पता है मैं आप फार्मूलाज पढ़ाती हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा के मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, मारिफा प्लस मारिफा, मारिफा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब तौसीफी। क्या मैंने बोला? मारिफा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब तौसीफी। माइक प्लीज अकीला बंद कर लें। जी, मारिफा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब तौसीफी। वो जा ही नहीं रहा बीच में। और इसी तरह नकीरा प्लस नकीरा इज इक्वल टू मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, चाहे वो मारिफा मारिफा हो और चाहे वो नकीरा नकीरा हो, दोनों सूरतों में क्या होगा कि मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। इसके बरक्स जुमला इस्मिया में क्या होता है? ऑपोजिट चला गया जी। जी ये आपके पास आ गया नकीरा नकीरा मारिफा मारिफा मुरक्कब तौसीफी। और अगर मारिफा के साथ नकीरा हो, मारिफा इसम लिख देते हैं, मारिफा इसम और नकीरा इसम, तो वो क्या बन जाता है? वो मुरक्कब पूरा जुमला इस्मिया। यहां तक समझ आ गई कि अगर तो दोनों
معرفہ ہیں یا دونوں نکرہ ہیں تو وہ آپ کا مرکب بن گیا، اور اگر ایک معرفہ، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہے تو وہ پورا جملہ بن گیا۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ اب میں صرف جملہ اسمیہ کی بات کرنے لگی ہوں۔ جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر ہے۔ اب مبتدا جو ہے وہ ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، اور مبتدا مرکب بن کے بھی آ سکتا ہے، کوئی سا بھی مرکب۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے یہ کہا کہ جو مبتدا ہے وہ ایک اسم بھی ہو سکتا ہے اور ایک پورا مرکب بن کے بھی آ سکتا ہے۔ مثلاً میں 4 مرکب بتانے لگی ہوں۔ اسم اکیلا، مثلاً میں کہتی ہوں، جیسا ابھی ہم نے اوپر لکھا کہ احمد مبتدا ہے اور نیک ہے اس کی خبر ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ جیسا اکیلا اسم ہو گیا، ہم نے کہا احمد نیک ہے۔ اب یہ بھی دوسرا جملہ ہو گیا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، سب سے پہلے ہو گیا احمد نیک ہے، اس کو میں نیچے لے جاتی ہوں، احمد اور نیک ہے اس کی ہو گئی خبر۔ دوسرے نمبر پہ مبتدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتی ہوں احمد اور فاطمہ نیک ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون سا مرکب بن گیا؟ احمد اور فاطمہ کنیز مرکب ہے۔ جی کون کنیز آپ بتاؤ کون سا مرکب ہے؟ کنیز فاطمہ مرکب عطفی۔ مرکب عطفی، زبردست ہو گیا، یعنی کہ اوپر اکیلا احمد تھا، اب نیچے جو ہے ایک مرکب کی صورت میں آ گیا، احمد جو ہے وہ اور فاطمہ نیک ہیں۔ اب تیسری صورت لے آتے ہیں کہ نیک احمد، جو ابھی ہم نے لکھا تھا، نیک احمد خوبصورت ہے۔ تو نیک احمد کون سا مرکب ہے؟ لبنہ لطیف آپ بتاؤ گے، میں ان پہ اب جاتی ہوں۔ جی نیک احمد کون سا مرکب ہے؟ شازیہ پروین، آن کر کے سارے غائب ہوئے ہیں۔ تابندہ، میں بتا دوں، میں نہیں کرنا، تابندہ آپ بتاؤ، میں اینڈ کی طرف آپ گئی ہوں۔ جی بولو۔ مرکب توصیفی، بالکل مرکب توصیفی ہے نیک احمد، تو ہم جی نے مرکب توصیفی، اور خوبصورت ہے جو ہے وہ اس کی صفت ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی خبر ہو گئی۔ ہم نے کہا نا 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے مبتدا اس کے بعد اس کی خبر، یہی بولا نا ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں۔ جی تو یہ جو ہے اب اس کی خبر ہو گئی کہ وہ خوبصورت ہے،
لیکن نیک احمد جو ہے وہ اس کی وہ مبتدا ہو گیا. اب ہم لے لیتے ہیں احمد کی بیٹی. احمد کی بیٹی نیک ہے. جی آجن شاہین ابراہیم. احمد کی بیٹی مرکب اضافی. بالکل. اب یہ سب کے سب مبتدا ہیں. احمد کی بیٹی یہ مبتدا ہے, نیک ہے اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اب پہلا احمد اکیلا آیا سنگولر اسم, اس کے بعد احمد اور فاطمہ مرکب عطفی بن گیا مبتدا, اس کے بعد نیک احمد مرکب توصیفی بن گیا, احمد کی بیٹی مرکب عطف اضافی بن گیا, اور میں کہتی ہوں وہ احمد نیک ہے. اب یہ کیا بنا ہے؟ سائرہ بیگم. وہ احمد نیک ہے. سائمہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مرکب اشاری. مرکب اشاری بالکل پرفیکٹ ہو گیا. وہ احمد مرکب اشارہ نیک ہے. اب میں بنانے لگی ہوں مرکب جاری. اب مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف جر اور ایک اسم. حرف جر کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اللہ پر, میز پر, من میں, من کمرے میں, میز پر. تو اب یہ جو ہے نا مرکب جاری, یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. نوٹ کر لیں کہ 4 مرکبات مبتدا بن سکتے ہیں, لیکن مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. بہت سی جگہوں پہ آپ کو جملے کے شروع میں مرکب جاری ملے گا. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو جملے کے شروع میں مرکب جاری ملے گا. اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جو رول نہیں ہوتا اور وہ آ جائے تو وہ ہمیشہ اپنی طرف توجہ کھینچتا ہے. مثلاً آپ نے دیکھا کہ واو نون جب ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے نون پہ ہمیشہ زبر آتی ہے. کبھی بھی آپ نے کوئی ورڈ دیکھا قرآن میں جس کے نون کے نیچے زیر ہو؟ جبکہ یا نون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یا نون جو جمع کا نون ہے وہ زبر والا ہوتا ہے, اور جو تثنیہ ڈیول کا نون ہے وہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. یعنی کہ یا نون کی نون پہ زبر بھی ہو سکتی ہے, زیر بھی ہو سکتی ہے. لیکن واو نون کے اوپر کبھی زبر نہیں آتی, مطلب زیر کبھی نہیں آتی. کبھی آپ نے دیکھا واو نون زیر والا؟ کیونکہ یہ تو صرف جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر قرآن میں آپ کو واو نون ملتا ہے جس کے آگے نون زیر والا ہوتا ہے تو آپ کا دھیان جانا چاہیے کہ آپ اگنور کر کے چلے جاؤ گے کہ شاید پرنٹنگ کی مسٹیک ہے, کہ واو نون تو کبھی ہوتا ہی نہیں زیر والا, تو یہاں زیر کیوں ہے؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا دھیان؟ کہ اگنور کر دو گے آپ لوگ اس کو؟ نہیں تو واو نون تو زیر کے ساتھ بھی آتا ہے, جیسے فرحبون یا فتقون, اس میں تو نون کے نیچے زیر ہے. بیٹا نہیں آتا نا, یہ سمجھا رہی ہوں کہ نہیں آتا. واو نون کے نیچے زیر کبھی بھی نہیں آ سکتا. نون پلورل والا ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور ڈیول والا ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے. تو واو نون کیا ڈیول کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ 2 کے لیے, تثنیہ کے لیے نہیں میڈم, نہیں ہوتا نا. تو پھر اس کے نیچے زیر کیسے آ سکتی ہے؟ جمع کا نون تو ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے, صرف تثنیہ کا نون زیر والا ہوتا ہے.
تو اگر آپ کو یہ نظر آئے تو آپ کو ٹھٹکنا چاہیے, آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. تو وہ بیسکلی وہ لفظ کیا ہوتا ہے, مثلاً ایک لفظ ہے, میں کہتی ہوں عربی کا کوئی لفظ سوچو, ڈرنے کے لیے کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے؟ تتقون فرحبون. جی, یہی ورڈ آیا نا جس میں آپ نے کہا زیر والا ہوتا ہے, تتقونی, ایسے آیا تھا نا تتقونی. تو اب اونی کیوں آیا کہ وہ بیسکلی واو, نون اور یا تھا. یا کس لیے آتا ہے؟ آپ نے یا کی ضمیر پڑھی ہوئی ہے؟ یا میرا, میری. بالکل, میرا یا میری یا مجھ سے. تو وہ وہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈرو مجھ سے, بس ڈرو مجھ سے یا مجھ سے ہی ڈرو. تو جو مجھ سے کا ورڈ ہے وہ یا کے ساتھ یا کے ساتھ ہوتا ہے, تو انہوں نے اس کو شارٹ کر دیا, انہوں نے زیر کے ساتھ اس کو کر دیا. آپ نے انگلش میں پڑھا ہے شوڈ ناٹ, اس کو شارٹ کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ shouldn't, could not, couldn't, is not, isn't کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل سیم وے میں بہت ساری جگہوں پہ چھوٹی یہ کو زیر دے کے لکھ دیا جاتا ہے, لیکن وہ وہیں لکھا جاتا ہے جہاں آپ کو پتا چلے. مطلب آپ کو پتا ہے کہ واو نون کے نون پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے, کبھی زیر نہیں ہوتی, تو اب یہاں وہ زیر لگا دیں گے کہ آپ اس زیر سے گیس کر لو گے کہ یہاں پہ تو زیر آ ہی نہیں سکتا, اگر آیا ہوا اس کا مطلب ہے یہاں چھوٹی یہ ہے. پوائنٹ سمجھ آئیے بیٹا آپ کو؟ جی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے قرآن میں شارٹ کٹس اکثر جگہ پہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ جس طرح آپ کہتے ہو ربی یا ربی, اب وہاں پہ صرف رب لکھا ہوا ہے, رے اور بے. ٹھیک ہے, اب اکیلے رب کا ترجمہ تو رب ہی ہونا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں میرے رب, کہتے ہیں کہ نہیں میرے رب. ربی کا ترجمہ کیا جاتا ہے میرے رب. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اصل میں لفظ کیا تھا؟ ربی. لیکن وہ ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے, ہر اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ پیش کی حالت میں. اکیلا اسم جب بھی آئے گا, میں نے آپ کو یہ رول بار بار بتایا کہ ہر اسم سفورہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع, ہمیشہ رفع کی حالت میں. تو اب یہاں زیر کیوں آ گئی؟ نہ تو اس کے پیچھے حرف جر ہے, نہ تو اس کے پیچھے واو یا حرف عطف ہے, نہ اس کے پیچھے مضاف ہے کہ اس نے اس کو مضاف الیہ بنا دیا, نہ اس کے پیچھے کوئی موصوف ہے جو جس نے اپنی صفت کو زیر دے دی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب کوئی رول بھی نہیں ہے تو پھر زیر کیوں ہے؟ بیسکلی وہ وہاں پہ یا ہے, ربی میرے رب, تو ہم نے اس کو ربی لکھ دیا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ رب تو پیش والا ہوتا ہے. اب یہاں زیر کیوں آ گئی بغیر ریزن کے؟ ہم نے تو 4 ریزن پڑھے نا کہ ان 4 ریزن کے علاوہ زیر آ ہی نہیں سکتی. اب وہ چاروں ریزن ادھر اپلائی نہیں ہو رہے, نہ حرف جر ہے, نہ حرف عطف ہے, نہ پیچھے مضاف ہے, نہ پیچھے موصوف ہے. تو یہ 4 ہی وجہ ہم نے سیکھی ہیں زیر لانے کی, تو وہ چاروں ہی نہیں ہے تو پھر کیوں ہے؟ اب آپ کو 5ویں ریزن یاد آنی چاہیے کہ چھوٹی یہ کو بھی ہم سم ٹائم زیر کی مدد سے لکھ دیتے ہیں. یاد, اب آپ اس کو نوٹ کر لو, ایک 5ویں ریزن آج ملی آپ لوگوں کو کہ اسم زیر میں کب اور کیوں آ سکتا ہے. آپ نے کہیں پہ یہ نوٹس لکھے ہوئے ہیں زیر آنے کے ریزنز, تو اس میں اب یہ 5واں ریزن بھی ایڈ کر لو کہ 5واں ریزن جب وہ چاروں ریزن فیل ہو جائیں تو اب 5واں اور آخری ریزن کیا ہے کہ وہ یا ہے جو کہ زیر سے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ حرف جر مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتی. تو یہ اگر کہیں مرکب جاری آیا ہوا ہے شروع میں تو وہ بعد میں آنا تھا جس کو کسی وجہ سے
پہلے لے آئے ہیں. سمجھ آئی؟ ایک اور رول لکھ لو کہ مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے اور نہ ہی خبر بن سکتا ہے. اور جملہ اسمیہ میں تو ہوتے ہی یہ دو چیزیں ہیں. تو اب نہ مبتدا ہے نہ خبر ہے، تو اب کیا بنے گا؟ یہ تو یہ جب بھی آئے گا کسی بھی جملے میں یہ ایک ایکسٹرا چیز بنے گا جس کو ہم کہتے ہیں متعلق. متعلق کا کیا مطلب ہے؟ کے بارے میں. بالکل، لنک. تو جملہ اسمیہ میں یہ متعلق اسم کہلائے گا اور جملہ فعلیہ میں یہ متعلق فعل کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نہ تو یہ جملہ اسمیہ میں کوئی اہم رول پلے کر سکتا ہے اور نہ یہ جملہ فعلیہ میں کوئی اہم رول پلے کر سکتا ہے. جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے جو اس فعل کو کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک مفعول ہوتا ہے جس کے اوپر فعل ایکشن کر رہا ہوتا ہے، فاعل ایکشن کر رہا ہوتا ہے. تو نہ تو وہ فاعل بنتا ہے نہ مفعول بنتا ہے، نہ وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے. تو یہ جب بھی آتا ہے کسی بھی جملے میں، اور دو ہی طرح کے تو جملے ہیں، تو یہ ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے. اسمیہ میں متعلق اسم اور خبریہ اس میں جملہ فعلیہ میں متعلق فعل کہلائے گا. یعنی کہ یہ کچھ ایکسٹرا ہے جو ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے. مثلا میں کہتی ہوں جملہ اگر میں اسمیہ بنا رہی ہوں تو میں کہتی ہوں احمد کی بیٹی نیک ہے. ٹھیک ہے؟ یا میں کہتی ہوں احمد سے جملہ شروع ہو رہا ہے نا، احمد کھانا کھا رہا ہے. اب کیونکہ یہ احمد جو ہے یہ اسم ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا، تو میں نے اس کو مبتدا کہہ دیا. کھانا کھا رہا ہے یہ اب اس کے بارے میں، احمد کے بارے میں خبر ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلا حصہ مبتدا ہو گیا، باقی خبر ہو گئی. اب میں ایک ایکسٹرا انفارمیشن دیتی ہوں، میز پر. میز پر کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ آن دا ٹیبل. اللہ. اللہ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ حرف جر ہے، حرف جر پلس اسم کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری بن گیا نا. تو مرکب جاری نہ تو مبتدا تھا نہ وہ اس کی خبر تھا، بلکہ اس نے اب ایک ایڈیشنل انفارمیشن دی، آپ کو ایک ایکسٹرا انفارمیشن دی کہ وہ جو کھانا احمد کھا رہے وہ کہاں کھا رہا ہے؟ وہ میز پر کھا رہا ہے. میں ایک اور جملہ اسمیہ بناتی ہوں، فاطمہ رو رہی ہے. اب فاطمہ مبتدا ہے، رو رہی ہے اس کی خبر ہے، کمرے میں، ان دا روم. اب یہ مرکب جاری ہے. اب یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، نہ تو یہ ایکشن ہے نہ یہ مبتدا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی خبر ہے، بلکہ یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے کہ وہ جو فاطمہ رو رہی ہے وہ کہاں رو رہی ہے؟ وہ روم میں رو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ یا وہ اسکول میں رو رہی ہے یا وہ بازار میں رو رہی ہے. تو یہ اب ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے فاطمہ کے بارے میں. تو اب یہ جو مرکب جاری ہے یہ متعلق اسم کہلائے گا. میرا پوائنٹ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا. ہم نے ابھی کتنی باتیں کی؟ مبتدا اکیلا اسم بھی ہو سکتا ہے اور باقی 4 مرکب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشارہ. ان 4 صورتوں میں مبتدا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی مبتدا مرکب جاری نہیں ہوگا. اگر کسی جملہ اسمیہ میں مبتدا یہ مرکب جاری آ گیا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ متعلق بن کے آتا ہے. اس کو ہم اگنور کر کے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسم ہے کہ فعل ہے.
پھر ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ کیوں شروع میں آ جاتا ہے؟ توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، کہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات کی جانے والی ہے تو آپ رول کو بریک کر دیتے ہو کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو، کہ مجھے پتا ہے کہ مرکب جاری نہ مبتدا بن سکتا ہے جملہ اسمیہ میں اور نہ جملہ فعلیہ میں فعل ہے۔ اب جملے تو دو ہی ہوتے ہیں، یا جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ۔ اسمیہ اسم سے شروع ہونا چاہیے، فعلیہ فعل سے ہونا چاہیے، تو حرف جر سے تو شروع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہے تو وہ اپنی طرف توجہ کھینچ رہا ہے، اپنی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ میں نے رول توڑا تو آپ میری طرف دیکھو، مجھے غور سے دیکھو، مجھے غور سے پڑھو، مجھے غور سے سنو، میں نے یہ رول توڑا ہے تو آپ دیکھو میں آگے کیا کہنے والا ہوں۔ تو کوئی اہم اللہ تعالیٰ نے میسج دینا ہو، کوئی تاکید کرنی ہو، کسی بات پہ زور دینا ہو تو اللہ تعالیٰ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ رول کو توڑ دیتے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ آئی؟ ٹیچر یہ جی ٹیچر یہ اسمیہ جملے کے شروع میں آئے گا، پھر جب ہم دونوں اس میں کو آ دیکھیں سکتا ہے گے نا رول بیٹا، جب توڑے فعلیہ گا؟ میں بھی آ سکتا ہے، اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے۔ اسمیہ اور فعلیہ کے شروع میں ٹیچر یہ لگا ہوگا، مطلب ہم نے تو اس کو ڈھونڈنا ہے نا، یا نہیں درمیان بیٹا، میں بھی یہ آ کہیں سکتا پہ ہے؟ بھی لگا ہو سکتا ہے، یہ بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، اینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر شروع میں ہوگا نا تو میں بتا رہی ہوں کہ وہ تاکید یا توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، خاص چیز کے لیے۔ ہاں، اس کو اور ہم ٹیچر یہ ہوگا بریکٹ کہ کر کے نا فاطمہ، ہم کہہ دیں گے کہ اس نے بعد میں آنا تھا، یہ پہلے آ گیا، لیکن ہم اس کو بریکٹ کر کے اس کو متعلق لکھیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اب یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے، اس کو بریکٹ کر کے علیحدہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹیچر یہ جب شروع میں آئے گا تو خاص تاکید کی وجہ سے ہوگا۔ بالکل تاکید کے لیے آئے گا انشاءاللہ۔ اس ہم کو جب قرآن پہ دیکھیں گے نا تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی، ابھی تو میں صرف رولز ٹیچر جب لکھوا یہ رہی ہوں۔ ٹیچر اگر درمیان میں آئے گا تو بیٹا جب آئے اس گا کو تو الگ ہم بات دیں کر گے۔ لیں گے نا، آپ کو میں نے کہا جہاں پہ بھی آئے گا ٹھیک ہے بس آپ نے اس کو متعلق کہنا ہے، ٹھیک ہے ٹیچر۔ اور تو ٹیچر کچھ اس کا بن ہی نہیں یہ سکتا اردو میں یہ۔ یہی ہوگا ٹیچر، فاطمہ کمرے میں رو رہی ہے، اس طرح لکھیں گے یا جی فاطمہ رو رہی ہے کمرے میں؟ وہ تو آپ نے اردو کو تو اردو کی طرح ہی ترجمہ کرنا ہے نا، جس طرح اردو میں کرتے ہو آپ۔ ٹھیک ہے جب عربی سے اردو میں کرتے ہو تو ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں نا، ہم عربی کے طریقے سے تو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جب عربی سے اردو اور اردو سے عربی کرتے ہیں تو ہم اس کو عربی کے طریقے سے لکھیں گے، پھر ہم اپنے اردو کے حساب سے نہیں لکھیں گے۔ جی جی ابھی اپنے آپ کو آگے جمپ کر کے کنفیوز نہ کرو، ابھی جتنا میں بتا رہی ہوں سب اس کو سمجھو، جب ہم اس کو قرآن پہ دیکھیں گے تو خود ہی آپ کو سمجھ میں آئیں گی چیزیں۔ جی بس ٹیچر۔ 2-3 باتیں لکھ کے میں اس کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ ہم مبتدا کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی شروع میں ڈسکس بھی کر لیا کہ مبتدا زیادہ تر، اب ہم نے زیادہ تر لکھنا ہے ہمیشہ، پھر وہی بات ہے کہ زیادہ تر مبتدا زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور رفع میں ہوتا ہے، رفعی حالت میں ہوگا۔ باقی عدد اور جنس سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح ابھی ہم نے بات کی اکیلا آمد مذکر بھی آ گیا، فاطمہ کی بات کی ایک مؤنث بھی آ گئی، احمد کی بیٹی کہا تو یا احمد اور فاطمہ کا تو 2 بھی آ گئے، احمد اور اس کے بچے کہا تو 10 بھی آ گئے، مطلب کہ وہ عدد اور جنس کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، لیکن 2 شرائط کیا ہیں مبتدا کی، کہ معرفہ ہوگا اور رفع کی حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عدد اور جنس کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اب ہمارے مبتدا کے رول پورے ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لو، یہ اب ہمارے آج مبتدا کی سارے رولز مکمل ہو گئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم خبر کو دیکھیں گے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے، 2 پیجز لینے ہیں کاپی کے، ایک طرف آپ نے مبتدا کے رول لکھنے ہیں، اور جب دوسری طرف ہم اسی کی طرح ہم مرکب کے رولز لکھیں گے تاکہ آپ کو کمپیریزن کرنا آسان ہو۔
ابھی مبتدا اور خبر، اور پھر ہم کریں گے جملہ اسمیہ اور مرکب کا فرق. ٹھیک ہے، اس طرح آمنے سامنے لکھ کے کریں گے تو آپ کو آسانی رہے گی. اب آپ نے مبتدا کے اپوزٹ خبر اگلی دفعہ اس کے بالکل یہ نہیں کہ ایک صفحے پہ مبتدا لکھو اور دوسرے صفحے پہ خبر، ان کو آمنے سامنے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لو، میرے پاس 2 منٹ ہیں صرف آپ کے پاس. کوئی میم میں نے یہ کوشچن آپ سے کرنا تھا جی کہ یہ جو آپ نے مبتدا کے 2 رولز ہمیں بتائے نا، رفع کی حالت میں آئے گا اور زیادہ تر معرفہ ہوگا. جی مبتدا کے یہ رولز ہیں. اس کے بعد آپ نے ہمیں ڈیفینیشن بتائی ہے جملہ اسمیہ کی اور مرکب توصیفی کی. بالکل ٹھیک ہے. تو میم یہ مبتدا ہی کی ڈیفینیشن کے نیچے یہ ساری چیزیں آئیں گی؟ جی یہ مبتدا، یہ سب آج کے جتنے رولز لکھوائے ہیں سب مبتدا کے ہیں کہ مبتدا کیسا ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، اکیلا بہت اسم بھی شکریہ. بن کے آ سکتا ہے اور معرفہ. اب دیکھو نا، یہیں سے آپ کو پتا چلے گا جہاں تک جملہ جی الفاظ آپ کے معرفہ چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مبتدا چل رہا ہے. جیسے وہ نکرہ میں بدلیں گے آپ کو پتا چل جائے گا آگے خبر شروع ہو گئی. جی ٹھیک ہے. لیکن مرکب میں وہ دونوں ہی معرفہ ہوں گے یا دونوں ساری نکرہ ہوں گے، آئیڈینٹیکل ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ مکمل جملہ ہے کہ نامکمل. انشاءاللہ اگلی دفعہ خبر کی ہم انفارمیشن لے کے پھر ہم قرآن کے اوپر الفاظ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا انشاءاللہ. بہت آسان ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹیچر یہ والی بات دوبارہ بتائیں کہ جیسے معرفہ سے نکرہ میں چینج ہوگا تو پھر وہ خبر ہو جائے گی. بالکل، ہم نے کہا ابھی آج سیکھا نا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. تو جہاں تک ہمارے معرفہ ورڈز چل رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اب یہ مبتدا کا حصہ ہے، اور جیسے وہ نکرہ میں بدلے گا ہمیں پتہ چل جائے گا اب یہاں سے خبر شروع ہو گئی. وہاں پہ ہم باؤنڈری لائن بنا دیں گے دونوں کے بیچ میں. انشاءاللہ ہم قرآن پہ جائیں گے نا بیٹا آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا. ابھی صرف پوائنٹس کو سمجھو، آپ ان کے وہ سمجھو، پھر انشاءاللہ پریکٹس میں. اب دیکھو ہمارے جملے شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. جملہ اسمیہ ہم کریں گے اس کو قرآن پہ پریکٹس، آگے جملہ فعلیہ تو اس کے بعد ہمارا ختم ہو جائے گا. قرآن میں ہے ہی صرف یہ 2 طرح کے جملے، 5 مرکب تھے وہ آپ کے مکمل ہو گئے. 2 طرح کے جملے ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ. پورا قرآن اسی سے بنا ہوا ہے. تو پھر قرآن سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ مشکل؟ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی الحمدللہ. ٹیچر آ رہی ہے. جی تو انشاءاللہ بڑا آسانی سے آپ کو سمجھ قرآن کی آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. کلیئر ہو گیا؟ مس یہ جو کمرے میں کی ہم نے اردو کی بات کی تھی، تو من حجرہ اس کو عربی میں کریں گے اس طرح، من حجرہ کمرے میں. جی کمرے کے لیے جو بھی ورڈ استعمال کرو، جو حجرہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن من کے بعد اسم جر کی حالت میں چلا جاتا ہے نا، حجرتی ہو جائے گا. اوکے مس. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. میری اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ جب ہم اگلی دفعہ خبر کو پڑھیں تو ہمیں کمپیریزن کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ جی میم. انشاءاللہ. چلیں جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک. اٹینڈنس سب نے لگا دی ہے؟ میم چیٹ باکس میں لگانی تھی. جی جی اسی میں جی لگتی ہے. چیٹ باکس پر. جی چلیں اللہ حافظ. سب ایک دفعہ. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام. اللہ خیر.